پروردگار عالم کی اوصاف کریمہ جن کا مشہور عدد 99 بیان کیا گیا، تمام کی تمام اوصاف پروردگار عالم کی وہ ہیں جو خود اس نے قرآن کریم میں یا اس کے نبی نے اپنی روایات کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں، اور ان اوصاف سے ہم کم سے کم لفظ کی حد میں آشنا ہیں۔ یہ تمام اوصاف پروردگار عالم کے کمال مطلق کا اظہار ہیں، کیونکہ اس کی ذات میں کمال ہے اور ہر صفت اپنی انتہا کے اوپر ہے، جس کو ہم کمال مطلق تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تمام اوصاف اس کمال کا ایک اظہار ہے۔ ان اوصاف میں سے ایک صفت اس کی رحمت ہے، اور وہ رحمت ایسی صفت ہے کہ جو اس کے تمام اوصاف کے اوپر بھی غالب ہے۔ لہذا قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے۔ تو وہ بندوں کے ساتھ عدل بھی کر سکتا تھا، وہ بندوں کے ساتھ قہاریت اور جباریت کا مظاہرہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا اظہار فرمایا، اور اس رحمت کو ایک ایک چیز کے اندر جاری کر دیا۔ اپنی اس رحمت کو اس نے سب سے پہلے خلق کے اندر، مخلوقات کی خلقت کے اندر جاری فرمایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے پوری کائنات کے اندر کسی مخلوق کو اس کے رزق سے محروم نہیں ہونے دیا۔ یہ تمام کی تمام مخلوقات چاہے کائنات کی کسی بھی چپے کے اوپر موجود ہوں، عجیب و غریب نظام کے تحت اپنا رزق حاصل کر رہی ہیں۔ آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے ان مظاہر پر توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی پانی کی مخلوق ہوگی جو ہوا کی مخلوق کے ذریعے سے رزق حاصل کر رہی ہوگی، اور کوئی زمینی مخلوق ہوگی کہ جو مثال کے طور پر دریائی مخلوق کے ذریعے سے رزق حاصل کرے گی۔ اس کی رحمت اس معاملے میں جاری ہو گئی۔ اگر آپ توجہ فرماتے رہیں تو پروردگار عالم کا عذاب دینا بھی رحمت ہے، اس خالق کا عذاب بھیجنا بھی رحمت ہے۔ لہذا قرآن کریم میں ایک جگہ پہ فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جو قومیں ظلم کر رہی تھیں، انسانوں کے اوپر ظلم کر رہی تھیں جو قومیں، ان کو ہم نے جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ پھر فرماتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حمد اللہ کے لیے جو رب عالمین ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ پروردگار عالم کسی قوم کو جڑ سے اکھیڑ دے، اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہاں پر حمد کرو اللہ کی، تو اس کی خاص باریکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر خدا ظالم کو جڑ سے اکھیڑ کر نہ پھیرتا، کسی ایسی قوم کو جس نے ظلم کیا تھا اس کو عذاب نہ کرتا، تو نہیں معلوم کتنی قومیں ایسے ہی ظلم کے راستے پر چل نکلتی۔ تو اس نے ظالم قوم کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا، ان کے گھروں کو ویران کر دیا، ان کے انسانوں کو ختم کر دیا، تاکہ دوسرے کروڑوں اربوں انسانوں کے لیے عبرت حاصل ہو کہ دیکھو اگر کوئی ظلم کا راستہ طے کرے گا تو اس قسم کا ایک مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہر چیز میں رحمت کو جاری فرمایا۔ اب ذرا تصور کیجئے آپ کی اور میری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ کچھ مشکلات تو ہیں جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کے نتیجے میں ہیں۔ اگر مشکل آتی ہے، گناہ کرتے ہیں، مشکل لائے گا۔ گناہ کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت پر بھی ذرا غور فرمائیے گا۔ گناہ کی کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، تو پوری کائنات بھی اللہ اور اس کے نبی کی پیروی کر رہی ہے۔ یہ پوری کائنات، دیکھیے اب ایک عجیب سی بات مجھے کہ شاید میں اور آپ خدا کو نہ پہچان پائیں، شاید میں اور آپ نعوذ باللہ کسی بھی مشکل کی وجہ سے اللہ کے نبی کو نہ پہچان پائیں، لیکن اپنے دل سے پوچھئے گا کیا یہ مٹی اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتی؟ یہ پہچانتی ہے۔ یہ ہوائیں، طوفان، آسمانی آفتیں، یہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتی؟ یہ ہم سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کے نبی کو پہچانتی ہیں۔ بس اگر میں اور آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، یہ سارا کا سارا لشکر میرے اور آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا، اور اگر کہیں اس کا گناہ کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ زمین بھی چیخے گی کہ یہ نیچے آئے، پھر میں نے بدلہ لینا ہے۔ یہ آسمان بھی پکارتا ہے کہ میں اللہ کا مطیع ہوں، یہ کیسا بندہ ہے کہ جو باغی اور طاغی ہے، اس پہ عذاب کیوں نہ کروں؟ تو پھر یہ پورا زمین و آسمان اس دنیا کے خلاف لشکر بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کیسی دنیا ہے جس کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں روایتوں کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں، مجھے کہ بعض ایسے بھی انسان ہیں جن کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے ان کے گناہوں کے نتیجے میں۔
یہ سب کا سب اللہ کا رحمت کا نظام ہے. مشکلات آنا رحمت ہے. حتیٰ یہ جو امتحان لینے کا طریقہ کار ہے یہ بھی رحمت ہے. اب دیکھیے اس نے امتحان کیسا لیا ہے. کچھ لوگوں کو مال دے دیا اور امتحان لیا, کچھ لوگوں کو غریب رکھا اور امتحان لیا. تو اب ممکن ہے ایک سادہ انسان یہ سوال کرے کہ اے پروردگار تو نے مجھے مال نہیں دیا, اس کو اتنا مال دے دیا, میرا امتحان تو سخت ہو گیا چونکہ اس کے پاس مال ہے, میرے پاس مال نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے ہاتھ میں مال ہو اور خدا سے کہے پروردگار تو نے مجھے مال دے کر کس مشکل میں ڈال دیا, مجھے مال نہ دیتا, مجھے غریب رکھتا تو میرے لیے امتحان کتنا آسان تھا. اب روایتوں کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو فرماتے ہیں جس کے لیے جو امتحان آسان تھا اسے وہی امتحان دیا گیا ہے. جس کے لیے جو امتحان آسان تھا اسے وہ امتحان دیا گیا ہے. ممکن ہے میں غریب ہوں, فقیر ہوں, اس وجہ سے کہ اگر مجھے دولت ملتی تو میں کہیں جلدی گمراہ ہو جاتا, مجھے غریب رکھ کے امتحان لیا گیا کیونکہ یہ امتحان دینا میرے لیے آسان تھا. اور ممکن ہے کسی کو دولت دے کر امتحان دیا کیونکہ اگر اس کو غریب رکھ دیتے تو وہ یقیناً گمراہی میں چلا جاتا. یہ خالق کا ایک عجیب نظام ہے جو سب کا سب رحمت کے اوپر بنا ہوا. اب آئیے ان رحمتوں کے اندر تلاش کریں تو سب سے بڑی پروردگار عالم کی رحمت امام کا وجود ہے. پروردگار کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت, درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. ان کا وجود رحمت ہے. خواجہ نصیر الدین توسی کا ایک جملہ علماء بہت زیادہ ذکر کیا کرتے ہیں. خواجہ نصیر الدین توسی 7ویں صدی ہجرہ کے بہت بڑے عالم, نامور عالم, ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر امام علی مقام کے وجود مقدس کے بارے میں. فرماتے ہیں وجود ہو لطف, ان کا وجود پروردگار عالم کی رحمت ہے. تصرف ہو لطف, ان امام ہمام کا پردہ غیبت میں رہتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے کچھ کر دینا یہ بھی اس کا لطف ہے. اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں وَغَيْبَتُهُ مِنَّا, اور ان کا غائب ہونا ہماری وجہ سے ہے. وجودہ لطف, ان کا وجود اللہ کا لطف ہے. تصرفہ لطف, وہ تصرف فرماتے ہیں, میرے اور آپ کا دفاع کرتے ہیں. خود روایات میں ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہارا دفاع کرتے ہیں, یہ اللہ کا لطف ہے. پھر غائب کیوں ہیں؟ انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے, اور میں نے غیبت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. غیبت کا ترجمہ ہے امام کا ہونا لیکن نظروں سے اوجھل ہونا. امام کا نہ ہونا غائب نہیں ہے. کسی نے پوچھا کیا یہ شرک ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں شرک کی کون سی کیفیت نظر آ رہی ہے. اللہ نے اپنے نامعلوم کتنے مخلوقات کو ایسا ہی رکھا ہے کہ جو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے, اور وہ شرک نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا کرامن کاتبین کا کوئی منکر ہے؟ دو فرشتے کہ جو انسان کے نامہ اعمال کو سنبھالے ہوئے, کیا ان کا کوئی منکر ہے؟ تو کبھی نظر آیا آج تک؟ وہ دیکھتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آج تک نظر نہیں آئے. کہیں اس میں کسی نے کہا کہ یہ شرک ہے. اصل پروردگار عالم نے امام علی مقام کے وجود مقدس سے پہلے بہت ساری ایسی ہستیوں کو رکھا جو امام کے وجود پر دلیل بنتی رہیں, جو امام کے وجود پر دلیل بنے. اس معاملے میں سورہ کہف مطالعہ فرمائیے, سورہ کہف مطالعہ فرمائیے. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. جب سورہ کہف کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا جیسے امام کے وجود پر دلیل پروردگار عالم نے سورہ کہف رکھی ہے. پوری سورہ آپ کو لگے گی جیسے امام علی مقام کے وجود پر دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں موجود ہستیوں کا ذکر دیکھیے. کہیں پر پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ کا ذکر فرماتا ہے. کیوں حضرت عیسیٰ کا ذکر؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ تم کہہ رہے ہو مولا غائب ہے, موجود ہیں لیکن نظروں سے اوجھل ہیں, تو پہلے کبھی ایسا ہوا؟ خود حضرت عیسیٰ کا وجود سب سے بڑی دلیل ہے امام علی مقام کے اوپر. اگر امام کی غیبت کو 1150 سال ہوئے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو اٹھے ہوئے تو 2000 سال ہو گئے. اور کوئی اسلامی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور ایک خاص موقع پر زمین پہ لایا جائے گا. ہر اسلامی فرقہ اس بات کا معتقد ہے. خالق متعال نے ایک دلیل یہ دے دی. دوسری دلیل دیکھیے سورہ کہف کے اندر آپ کو نظر آئے گا, اس میں واقعہ بیان ہوا ہے حضرت خضر کا. حضرت خضر کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا بیان ہوا ہے.
حضرت موسیٰ کو اس زمین کے اوپر آئے ہوئے لگ بھگ 3000 سال ہو رہے ہیں. لگ بھگ 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف فرما تھے. اس کا مطلب ہے حضرت خضر کا واقعہ 3000 سال پہلے کا ہے. ابھی بھی روایات کہہ رہی ہیں خضر زندہ ہیں، جو لوگ راہ بھٹک جاتے ہیں ان کو راہ دکھاتے ہیں. تو ایک اور زندہ آپ کو نظر آ گیا. ایک زندہ حضرت عیسیٰ 2000 سال ہو گئے. ایک زندہ حضرت خضر 3000 سال تو کم از کم ہو ہی گئے. جبکہ روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت خضر اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں، ولی خدا ہے. البتہ بعض روایات نے، بہت کم نے ان کو نبی لکھا ہے، لیکن اکثر روایات نے لکھا ہے ولی خدا ہے. اللہ کی حکمت جہاں تقاضا کرتی ہے انسانوں کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے. انسان تو ہیں، سب جانتے ہیں انسان. حضرت خضر انسان نظروں سے اوجھل ہے، اور دنیا کے اندر موجود فعال کارروائی انجام دینے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے انسان موجود 2000 سال ہو گئے. اسی طرح پروردگار عالم نے سورہ کہف کے اندر تیسری شخصیت جو وہاں پر متعارف کرائی وہ حضرت ذوالقرنین کی شخصیت ہے. ذوالقرنین وہ بادشاہ کہ قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے مشرق اور مغرب میں سفر کیا اور اللہ کی حکومت کو قائم کیا. تو یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ پہلے بھی ہمارے نمائندے ایسے آئے جو زمین کے مشرق اور مغرب میں گئے اور ہماری حکومت قائم کر گئے، اور اب بھی ایک نمائندے آئیں گے جو دنیا کے کونے کونے پر پرچم الہی کو سربلند فرما دیں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب آج کے مجلس میں ہمیں اپنے ان تمام مباحث کو ختم تک لے کر جانا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان امام عالی مقام کا منتظر کیا کام انجام دے. انتظار کرنے والا، اصل انتظار کا مفہوم ایک عجیب مفہوم ہے. انتظار کا مفہوم کچھ طلب کر رہا ہے، کچھ تقاضے اپنے بیان کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے شاید آپ کی خدمت میں مثال دی، انتظار کا مفہوم یہ کہہ رہا ہے، غور فرمائیے گا، وہ کرو جو منتظر نے آ کر کرنا ہے. انتظار کہتا یہی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، فرض فرمائیے کہ میں اپنے گھر بنانے کے لیے منتظر ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آسمان کی طرف سے آنے والی کسی امداد کا منتظر ہوں کہ جس کے نتیجے میں کچھ نہیں کروں گا اور میرا گھر بن جائے گا. اگر میں گھر بنانے کا منتظر ہوں اس کا مطلب یہ ہے میں گھر بنانے کے وسائل جمع کر رہا ہوں، ورنہ منتظر کیسے ہوں میں؟ اگر آپ کو کوئی پیغام دے کہ میں کسی دوسرے شہر آنا چاہتا ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری مدد کا منتظر ہوں، تم کچھ کرو گے تو میں آؤں گا. آپ اور میں منتظر ہیں. سادہ سا قانون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آپ اپنی زندگی کے اندر اہداف بنائیے، مقاصد بنائیے. ان اہداف و مقاصد میں وہ کر کے دکھا دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں مولا تشریف لائیں گے تو کریں گے. ان کاموں کو انجام دینا اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. اور ان کاموں کو آپ کیوں انجام دیں؟ تاکہ اپنے مولا کے حضور کہیں کہ مولا جو آپ کام کرنا چاہتے تھے اسے میں نے شروع کر دیا یہاں پر، تاکہ آپ کی تشریف آوری میں آسانی حاصل ہو جائے. جس طرح سے وہ چاہتے تھے کیجئے. اور یہ دنیا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر موجود مشکلات کو بھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ مولا نے فرمایا تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، ضعیف مومنوں پہ تم نے ظلم کیا. اب ذرا تصور کیجئے یہ جو پورے اس معاشرے کے اندر یہ ضعیف مومنین موجود ہیں، مولا تشریف لاتے تو کیا کرتے؟ ایک لہجے کو اپنے ذہن میں سوچئے، مولا تشریف لے آئے، اب کیا کرتے؟ کس کی خبر گیری کرتے؟ کس کی مدد کے لیے لپکتے؟ کس سے کہتے مدد کرو؟ یہ کام میں اور آپ کیوں نہ کر دیں؟ یہ سب کام ہونے ہیں اور ہو جائیں گے. مشکل صرف اتنی یہ ہے کہ میں اور آپ بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اپنی زندگیوں پہ توجہ فرمائیے جان محترم. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا نماز کی طرف، قرآن کریم کی طرف، یہ وہ وسائل جو پروردگار نے فراہم کیے. اب آج اس مطلب کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جی کہ اس نظام پر غور فرمائیے. ابھی اگر مولا تشریف لائیں، اپنے کچھ ماننے والوں کو دیکھیں گے جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے، اور کچھ ماننے والوں کو دیکھیں گے کہ جو آسائش اور رفاہ کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ کہ جو پیسے کا محتاج ہے وہ محتاج رہے، اور جس کے پاس کروڑوں اور لاکھوں کروڑوں کا انبار لگا ہوا ہے وہ انبار لگائے رکھے رہے. وہ یہ فرمائیں گے،
یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. وہ تو تشریف لائیں گے, عدل فرمائیں گے یہاں پر, عدل و انصاف. اب ان کا عدل و انصاف کیسا ہوگا اس بات کو دیکھ لیجیے. جب پچھلی دفعہ حجت الہی نے عدل و انصاف دکھایا تھا مولا کے زمانے میں, تو خود تمام مفکرین اعتراف کرتے ہیں کہ قتل فی المحراب لشدت عدلہ, اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے محراب میں شہید کر دیے گئے. پچھلی دفعہ عدل اتنا شدید تھا کہ جب بیت المال کی تقسیم کا معاملہ آیا تو فرمایا بیت المال کا مال سب کے اندر مساوی تقسیم کیا جائے گا. اگر ایک کو 4 درہم ملیں گے تو دوسرے کو بھی 4 درہم ملیں گے. لوگ صف میں لگے ہوئے تھے, ایک آدمی کو کچھ پیسہ دیا, کہا یہ تمہارا حصہ, اس نے کہا یہ میرا حصہ اتنا سا. مولانا نے فرمایا کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگا مجھ سے پہلے جس آدمی کو دیا یہ کل تک میرا غلام تھا, کل رات میں نے اس کو آزاد کیا ہے, آج یہ صف کے اندر کھڑا ہوا بیت المال سے پیسہ لینے کے لیے, اس کو بھی اتنا مجھے بھی اتنا. مولانا نے فرمایا اب آزاد انسان ہے, تمہارے جیسا ہے, برابر ہے میری نظروں میں. یہی عدل جو پہلے ہوا تھا اور مصیبتیں لے آیا تھا, امام کی شہادت پر پہنچ گیا تھا, یہی عدل دوبارہ آئے گا. اس عدل کے لیے میں اور آپ کتنا تیار ہیں؟ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو معترضین بہت ہوں گے, اعتراض کرنے والے بہت ہوں گے, ساتھ دینے والے کم رہ جائیں گے. جو منتظر رہے تھے, انتظار کا دعویٰ کر رہے تھے, وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. ایک وجہ یہی ہوگی کہ جب وہ تشریف لائیں گے اور میرے اور آپ کی محبوب چیزوں کو قربان کرنے کا حکم دیں گے, تب میرے اور آپ کے لیے سخت ہو جائے گا معاملہ. مگر یہ کہ ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہو, اپنا سب کچھ لٹانے کا پہلے سے عہد کیا ہوا ہو. اور اس کا راستہ صرف ایک ہے, کسی بھی چیز سے اپنا دل نہ جوڑیے, کسی چیز سے دل نہ جوڑیے. ہر چیز کو ذمہ داری کے طور پر انجام دیجیے. اگر ذمہ داری ہے تو انجام دوں گا, ورنہ انجام نہیں دوں گا. ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی سوچیے. ایک مسئلہ مثال کے طور پر, انسان اپنی اولاد کے بارے میں بڑا عجیب ہو جاتا ہے. اولاد کے معاملے میں انسان بہت حساس ہے. مولا نے نہج البلاغہ میں ایک حل ارشاد فرمایا, توجہ فرمائے گا, درود بھیجیں محمد و آل محمد. کچھ لوگ اپنی اولاد کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی اولاد کی خاطر خود مشکل جھیل رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر آج صبح کسی نے سوال کیا کہ میرے والدین مجھے منع کرتے ہیں داڑھی رکھنے کو, اور شاید وہ سوال جواب دینے سے رہ گیا. اس میں حکم واضح ہے, کوئی اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت قبول نہیں کی جا سکتی. مخلوق کو خوش کر کے اللہ کی نافرمانی کرے, مخلوق کو خوش کرنے کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے. اللہ کی فرما برداری میں کسی مخلوق کے لیے کوئی دخالت کی گنجائش نہیں ہے. داڑھی کا حکم ہے, اگر حکم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہے تو پھر والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ منع کریں. یہ اس موقع کے اوپر اپنے خدا کی پیروی کرنا واجب ہے. اللہ کی اطاعت میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کی جا سکتی. اب آئیے اس حکم کی طرف جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. لوگ اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مولانا نے بڑا خوبصورت نفیس جملہ ہمیشہ کی طرح نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. فرمایا اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ پریشانیاں مت اٹھاؤ. یعنی پریشانی آپ کوشش تو کریں, حلال رزق دیں, تربیت کے لیے کوشش کریں سر. اس کے بعد کہیں آپ کسی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے گئے ہیں, اللہ کی طرف سے ذمہ داری کو آپ کو ملی ہے اور آپ گئے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں پیچھے, تو مولانا نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے زیادہ فکر مت کرو. اگر خدا نہ کرے اللہ کے نافرمان ہیں تو نافرمانوں کے بارے میں اپنا دل کیوں الجھا رہے ہو؟ اگر اولاد نافرمان ہے اللہ کی, اگر اولاد کی نافرمان ہے تو نافرمان اولاد کے لیے اپنا دل کیوں جلا رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا اگر اللہ کی اطاعت گزار ہے تو وہ تم سے زیادہ فکر کر رہا ہے, تم سے زیادہ خیال کرنے والا ہے. تم کیا کر لو گے اس کا؟ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑو. آپ اپنے کام کو انجام دیں, آپ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں. اولاد کے لیے جو آپ کو ذمہ داری پڑی ہے وہ ذمہ داری انجام دیں. کسی چیز سے دل مت جوڑیے, ایسا دل جوڑنا کہ جو خدا کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے. اس خدا نے وعدے دیے ہوئے ہمیں, اس کے وعدوں پر انحصار کیوں نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم اور آپ توجہ نہ دیں, نہیں توجہ دیں, جتنی ہماری ذمہ داری ہے اس کو انجام دیں بھرپور توجہ کے ساتھ. اب یہی تمام چیزیں جو اس زمانے کے اندر مشکل بنتی ہیں کہ جب امام تشریف لائیں اور ان کا امتحان شروع ہو تو اس موقع پر کیا ہوگا. اور وہ سخت وقت اسی وجہ سے ہے
لیکن ان تمام کے پیچھے مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا اس وقت جو انتظار کا زمانہ ہے اس میں کیا کرنا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر پس رہے ہیں ان کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. کاموں میں سے ایک کام یہی ہے. 250 سالہ خاندان اہل بیت کی سیرت شاہد ہے کہ ایک کام جو تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایک ایک فرد نے انجام دیا وہ غریبوں کی دستگیری ان کی مدد کرنا تھا. تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا. کہیں پر ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک امام نے اس کام کو انجام نہ دیا ہو. یہ ہمیشہ سے ہوا اور مجھے اور آپ کو بھی یہی سوچنا ہوگا. اور اس کی نفاستیں بہت زیادہ ہیں, اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی یہ سوچ کر کرنا شروع کر دے کہ مولا آپ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے میں انجام دے رہا ہوں, اس کا اجر پھر بہت زیادہ ہے. اور خدا نہ کرے اور آپ کی اور میری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا موقع گزر گیا اور ہم نے نہ کیا تو پھر سزا بھی پھر بہت زیادہ ہے. آپ کو اور مجھے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. معاشرے کے مانوی ترقی نہ کرنے کا ایک سبب یہ ظلم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اس ظلم کے ساتھ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک میں اور آپ اپنے اصول اولیہ میں سے ایک یہ نہیں بنائیں گے کہ ہم مظلوموں کی مدد کے لیے دوڑیں. ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی علاقے کے اندر ایک سادات گھرانہ, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, سید کا انتقال ہو جاتا ہے. بیوہ اس کی یتیم بچوں کے ساتھ موجود تھی. علاقے کے اندر 2 دکاندار سامنے آتے ہیں, کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے, گھبراؤ نہیں, کوئی بھی ضرورت ہو بچوں کو ہمارے پاس بھیج دینا, اپنی دکان میں ہوگا دیں گے. بچہ کسی ایک دکان سے بار بار لیتا ہے, دکاندار چڑھ جاتا ہے, سوچتا ہے 2 دکاندار تھے سارا میرے پاس کیوں آتا ہے. ایک دن بچہ آتا ہے, کہتا ہے ہمیں فلاں چیز دے دو. کہتا ہے ہم نے 2 نے وعدہ کیا تھا, ایک نے تھوڑی وعدہ کیا تھا, دوسرے کے پاس بھی جایا کرو. بچہ ڈر جاتا ہے, بیچارہ گھر آتا ہے, کہتا ہے کہ اس نے منع کر دیا. ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے. یہ آدمی کہتا ہے رات کو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہے گلی میں. جاتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں تھا, پریشان ہوتا ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, بار بار دروازہ کھولتا ہے, دیکھتا نہیں کوئی آواز نہیں ہے, لیکن پھر آواز, نام کی آواز آ رہی ہے. ایک دفعہ آخرکار ڈرتے رہتے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے, دیکھتا ہے ایک شخصیت تشریف لا رہے ہیں, اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے. نزدیک تشریف لاتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں تم نے سمجھا ہم اپنی اولاد کو پالنے میں تمہارے محتاج ہیں؟ تم نے سمجھا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پالنے میں تمہارے محتاج ہیں؟ یہ تو ہم نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم اس کام کو کر لیتے, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اس معاملے کو سمجھنا پڑے گا. یہ ساری مخلوق اس امام کی اولاد ہے. الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. اس خاندان کا سرپرست پروردگار عالم نے اس امام کو بنایا ہوا ہے. قبول نہیں کریں گے میرے خاندان کے ساتھ اس طریقے سے ناانصافی ہو, خاص کر سادات کے معاملے میں جو ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. کوئی بھی ہو اس طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا. ظلم برداشت نہیں کریں گے, ظلم کا مقابلہ کریں گے. کاموں میں سے ایک کام یہ ہے, آپ یہ سوچئے مولا تشریف لائیں گے کیا کریں گے, اس کام کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. آپ جو آپ کی توانائی میں بہترین آتا ہے اس کو انجام دیجئے. آپ کی توانائی میں آتا ہے چند لوگوں کے ساتھ مل کے انجام دیں, مل کے انجام دیں. آپ کی توانائی میں آتا ہے اس کے لیے کوئی ادارہ بنائیں, ادارہ بنانے کی کوشش کیجئے. کچھ نہیں کر سکتے تو جو ذاتی طور پر کر سکتے ہیں اسے کر لیجئے, لیکن اس کام کے اندر بڑھتے رہیے. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ رک جائیں. اگر رک گئے مورد سوال قرار پائیں گے. کل تشریف لائیں گے, سوال کر سکتے ہیں یہ بتاؤ تم نے اس معاملے کے لیے کیا کیا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ظلم بے تحاشا ہے, ظلم بہت زیادہ انجام پایا ہے. اتنے لوگ لاوارث زمین کے اوپر موجود ہیں جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 58 ہجرہ میں خطبہ منی میں, آج سے سمجھ لیجئے 1400 سال پہلے سید الشہداء جب مکہ تشریف لے گئے منی کے میدان میں تو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کے اندر جس کا ایک جملہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, جس میں مولا نے کہا تھا کہ دین کی خاطر کتنا پیسہ تم نے لگایا, کس قبیلے سے جنگ کی, وہیں پر ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں ضعیف, اپاہج, کمزور, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے لیے کیا کر رہا ہے. یہی جملہ آج بھی موجود ہے. کون اس کے لیے پوچھ رہا ہے, کون اس کے لیے کام کر رہا ہے,
کیوں ہم نے یہ سوچا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کس کے کندھوں پر ڈال کر مطمئن ہو گئے؟ اب جب بھی ہم لوگ کہیں بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ کرے، مگر حکومت کیا امام کی نمائندہ ہے؟ یہ تو خود وہ ظالم ہے کہ جو یہ حکومت کاموں کو انجام دے رہی ہے، وہ کہاں سے اس کام کو کرے گی؟ آپ اور میں تھے جن کو امام کی غیبت کے اندر یہ کرنا ہے، کیوں حکومت کے کندھے پر ڈالیں؟ وہ خود جابر ہے، وہ خود ظالم ہے جس کے نتیجے میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے عزیزان محترم، جتنا آپ کی توانائی میں ہے اس کام کو انجام دیجیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں جتنا ممکن ہے ایمانداری کو لے کر آئیے، صداقت کو لائیے، سچائی کو لے کر آئیے۔ یہ منتظر کا کردار ہونا چاہیے۔ ان کی سارے تمام جو اصحاب آئے 250 سال کے اندر، ان کے اوپر ایک نظر دوڑائیے اور اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، وہ جو 250 سال میں ان کے اصحاب تھے، مجھ میں اور ان اصحاب میں کون سی چیز ایسی ہے جو ایک جیسی ہے؟ اگر میں ویسا ہی ہوں جیسے ان کے اصحاب تھے 250 سال میں، تب تو امید ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے اصحاب میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر میرا کردار اس جیسا کردار نہیں ہے تو پھر کیا امید ہے؟ پچھلی دفعہ جو اصحاب ان کے تھے ایک خاص کردار کے حامل افراد ہوا کرتے تھے، وہ عبادتوں سے عشق کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ انسانوں کے کام آنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے مولا کے فرما بردار ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مولا کی اطاعت میں شدت کی سختیاں کو جھیل لینا چاہتے تھے۔ آپ ان اصحاب کے کردار کو دیکھیے۔ میں ایک واقعہ بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں، ابن ابی عمیر نام کر کے ایک نابینا صحابی کا، امام کے مشہور راویوں میں سے ہیں، ان کو اصحاب اجماع میں شمار کیا جاتا ہے۔ اصحاب اجماع ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ان تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ابن ابی عمیر کے اوپر اتنا اطمینان کیا جاتا ہے۔ یہ نابینا صحابی ہیں اور نابینا زندگی میں سختیاں جھیلنے کی وجہ سے ہوئے۔ ایک زمانہ تھا جب حکومت کے مورد عتاب واقع ہوئے، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس خاندان اہل بیت سے حاصل ہوئی بھی روایتیں تھیں۔ حکومت وقت نے ان کے اوپر ظلم کیا، جبر کیا، ان کو زندان میں ڈال دیا اور سارا پیسہ ضبط کر لیا۔ وہ آدمی جس کے پاس اتنا کچھ تھا کہ جو سب کی مدد کیا کرتا تھا، 3 سال زندان میں رہے، اتنا جبر و تشدد ہوا کہ نابینا ہو گئے۔ اب جو 3 سال کے بعد باہر آتے ہیں، مدت کے بارے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، باہر آتے ہیں تو اب ایک عجیب کیفیت کے سامنے ہوتے ہیں۔ مال سارا چھن چکا ہے، معاشرے کے اندر حیثیت ختم ہو گئی اس اعتبار سے کہ اب کچھ نہیں ہے جس سے زندگی گزاریں۔ اس زمانے میں مال چھن جانے کے ساتھ ایک اور مشکل پیش آتی تھی۔ آج کے زمانہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو آپ کہیں زیرو سے شروع کر سکتے ہیں، کہیں پہ آپ جاب کر لیں گے، کہیں کام کر لیں گے۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ اگر آپ کا مال چھن گیا، آپ کی زمین چھن گئی، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ بیت المال میں سے آپ کو کچھ نہیں دیا جائے گا، نام کاٹ دیا جائے گا، بیت المال میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح فقیر کر دیا کرتے تھے کہ گداگری پر مجبور ہو جائے۔ محمد ابن ابی عمیر زندان سے باہر آئے، ہر چیز سے محروم، ایک گھر باقی بچ گیا تھا۔ اس گھر کے بارے میں امید یہ تھی کہ اس گھر کی ایک 2 چھتی کے اندر انہوں نے روایات کا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ آتے ہیں اس روایت کے خزانے کو باہر نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی سرایت کر گیا، ساری روشنائی بہہ چکی ہے، سب ختم ہو گیا، مال بھی ختم، آنکھیں بھی ختم، روایتوں کا خزانہ وہ بھی ختم۔ یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں صرف ایمان محفوظ کر سکتا ہے، ایمان کے علاوہ کوئی چیز نہیں انسان کو بچا سکتی۔ اب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اب میں کیا خدمت کر سکتا ہوں خاندان اہل بیت کی؟ اس پر بھی حوصلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب کیا خدمت کروں؟ دیکھتے ہیں میرے پاس حافظہ ہے، اپنے حافظے سے روایتیں لکھنا شروع کر دیں، اپنے حافظے سے لوگوں کو روایتیں بتانا شروع کر دیں۔ کہا میں بتاتا ہوں، تم لوگ لکھو۔ اس خاطر محمد ابن ابی عمیر پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ محمد بن ابی عمیر بہت شدید تھے اپنے معاملے کے اندر، اپنے حفظ سے روایتیں لکھواتے تھے اور صرف وہ روایتیں لکھواتے تھے جس کے اوپر 100% مطمئن ہوتے تھے۔ اب ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے محمد ابن ابی عمیر یہ 8000 درہم تمہارے حوالے۔ 8000 درہم اتنا پیسہ ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے اس واقعے میں، جس سے ایک گھر لیا جا سکتا تھا، تو کافی پیسہ تھا۔ کہا یہ تمہارے حوالے 8000۔
पूछा है कि ये मैं क्यों ले लूं ये पैसा? कहा ये तुम्हारा ही पैसा है, तुमने मुझे दिया था। कहा मुझे याद नहीं आता कि मैंने तुम्हें ऐसा पैसा दिया हो। कहता नहीं, तुमने जेल जाने से पहले मैं एक दफा तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया था, तुमने 8,000 दिरहम मुझे दिए थे। कहा अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारी जरूरत बरतरफ हो गई है? इतना पैसा वापस कैसे कर रहे हो? क्या इतने सालों में तुम्हारी जरूरत बरतरफ हो गई? तुमने कोई कारोबार कर लिया जिसके नतीजे में इतना ढेर सारा पैसा आ गया? कहा नहीं, कारोबार नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूं ये पैसा तुम्हें वापस कर लूं। अभी भी इब्ने उमर तैयार नहीं है। पूछते नहीं, पहले ये बताना पड़ेगा ये पैसा कैसे आया। कहता है मैं जब आया था तुम्हारे पास तो मुझे घर खरीदना था, उस घर खरीदने के लिए 8,000 दिरहम लिए थे। कहा आप क्या दूसरा घर बनाया? कहता नहीं, मैंने तुम्हें मोहताज देखा, अपना घर बेच दिया है पैसा देने के लिए। इतनी शिद्दत के ये लोग थे अपने काम के अंदर। ये थे असहाबे आइम्मा। अभी एक रुख देखा है, अभी मोहम्मद इब्न अबी और पहचानिए। जैसे ही मोहम्मद बिन अबी उमैर ने यह सुना कि इस आदमी ने इब्न अबी उमैर ने कि पैसा अपना घर बेचा है ताकि मेरा पैसा अदा करे, फौरन ये कहा कि ऐ शख्स, इस 8,000 दिरहम में से एक एक दिरहम का मैं मोहताज हूं इस वक्त, लेकिन इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकता। ये पैसा वापस लो, अपना घर दोबारा खरीदो। कहने लगा मुमकिन नहीं मेरे लिए, कैसे ये काम कर लूं, तुम मोहताज हो इस वक्त? कहता है नहीं, मैंने अपनी मौला से रिवायत सुनी है और फरमाया उन्होंने कि इब्न अबी उमैर अपना कर्ज वापस लेने के लिए किसी को साए से महरूम ना करना, मैं रिवायत पे अमल करूंगा। ये लोग इतने शदीद थे आइम्मा की इताअत के अंदर, तब रिवायतें पहुंची हम तक। अब आपसे मैं अपने आप से यह सवाल करूंगा सबसे पहले कि मैंने रिवायतों पर अमल करने में, उनके अहकाम पर अमल करने में कितनी शिद्दत दिखाई? मैंने अल्लाह के अहकाम पर अमल करने में क्या शिद्दत दिखाई? ये तो इतने शदीद थे, तब कहीं जाकर असहाब का मकाम हासिल कर पाए, तब तारीख में इनका नाम लिख दिया गया कि ये असहाब अहले बैत थे। हमें और आपको सोचना पड़ेगा, आया ये मकाम कि जिसको गुज़िश्ता लोगों ने इतनी सख्तियां झेलकर हासिल किया था, हमें यूं ही आसानी से मिल जाएगा? जबकि ये जमाना इम्तिहान के एतबार से उस जमाने से कहीं ज्यादा सख्त जमाना है। ये जमाना ज्यादा सख्त जमाना है इम्तिहान के एतबार से। इस जमाने में मकाम भी बहुत ऊंचा है। जो इस जमाने में अपना इम्तिहान दे गया और कामयाबी हासिल कर गया, उसका मकाम भी बहुत ऊंचा मकाम है। एक रिवायत मौजूद है कि खत्मी मरतबत अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा थे, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद आले मोहम्मद। अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा थे। एक मौके पर अचानक इरशाद फरमाते हैं, सलाम हो मेरा अपने भाइयों के ऊपर। कहा मेरा सलाम हो मेरे भाइयों के ऊपर। वो जो असहाब वहां बैठे थे उन्होंने कहा, ए रसूल, हम क्या आपके भाई नहीं है? आप किन भाइयों पर सलाम भेज रहे हैं? फरमाया तुम लोग मेरे असहाब हो, तुम लोग मेरे भाई नहीं हो। मेरे भाई कुछ और